یہ احادیث ہمارے رسول اللہ کے احادیث ہے، یہ شیعہ کی باتیں نہیں ہے۔ اور ہمارے رسول اللہ نے آخری خطبہ میں 1,00,000 صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے بعد اہل بیت کو پکڑو، ان کی پیروی کرو، قرآن ان کے ساتھ ہوگا، ہدایت ان کے ساتھ ہوگا۔ خدا کی قسم یہ شیعہ کے احادیث نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے احادیث ہے، اور یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے کتب احادیث میں آئے ہیں، مسلم شریف میں آئے ہیں، ترمذی میں آئے ہیں، نسائی میں آئے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں آئے ہیں، لیکن مولوی ان کو چھپاتے ہیں۔ خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں کہتا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد یہ قرآن میرے اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ اب تو میں اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم لوگ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، لیکن میں محمد تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرے بعد لا تقدموہما، تم لوگ ان قرآن سے اور اہل بیت ان دونوں سے آگے نہ بڑھو۔ جب تک میں رسول اللہ زندہ ہوں تو اس آیات پر عمل کیا کرو، آخر زندگی تک بھی عمل کیا کرو گے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لیکن جب میں دنیا سے جاؤں تو قرآن اکیلا نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ میرے اہل بیت ہوں گے، قرآن میرے بعد اہل بیت سے لے لو، قرآن کا علم میرے گھر والوں کے ساتھ ہوگا، میرے گھر والوں سے تم لوگ علم لوگے تو لن تضلوا بعدی ابدا، تم لوگ ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ رسول اللہ نے مسلم، ترمذی، نسائی اور ان کے علاوہ حاکم، مستدرک، مسند احمد بن حنبل اور الاصابہ فی تمیز صحابہ، ان تمام اہل سنت کے کتب میں یہ حدیث رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ صحیح احادیث ہے، متواتر ہے کہ میرے بعد اہل بیت کو پکڑو، اہل بیت سے قرآن لے لو، اہل بیت اور قرآن دونوں احدہما افضل من الاخر، یہ قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے افضل ہے، یعنی اہل بیت قرآن سے افضل اور قرآن اہل بیت سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا دوسرے حدیث میں کہ احدہما اکبر من الاخر، قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے اکبر ہے۔ اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہیں دو انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دوسرے حدیث کے الفاظ ہے کہ انی تارک فیکم امرین، میں تمہیں دو امراء، دو حاکم چھوڑے جا رہا ہوں۔ تیسرے حدیث میں اس طرح الفاظ ہے کہ انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہیں دو خلفاء چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر تم لوگ میرے بعد قرآن اہل بیت سے لوگے اور قرآن و اہل بیت دونوں کو ایک جیسے پکڑو گے، ایک جیسے اطاعت قرآن و اہل بیت کی ایک جیسے اطاعت کرو گے، تو تم لوگ ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم نے چار اماموں کو پکڑا، کسی نے وہابیوں کو پکڑا، کسی نے دیوبندیوں کو پکڑا، کسی نے جو ہے کوئی کس کے پیچھے گیا، کوئی کس کے پیچھے گیا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد اہل بیت کے پیچھے جاؤ، یہ نوح کی کشتی ہے، جو لوگ اہل بیت کے ساتھ ہو جائے ان کو نجات ملے گا، جو اہل بیت سے جدا ہو گیا فتہلکوا، جو اہل بیت سے آگے بڑھا فتہلکوا۔ تو اس لیے لن یتفرقا، پھر فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا، اہل بیت سے دین لوگے گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا، بس صرف محبت، ہم تو محبت کرتے ہیں، محبت کے لیے رسول اللہ نے اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ خدا کی قسم رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن کا جو علم ہے، یہ ہدایت میرے گھر والوں اہل بیت کے ساتھ ہوگا، ان سے لوگے تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، اور ان کے بارے میں تم سے آخرت میں پوچھوں گا کہ تم لوگوں نے میرے بعد ان قرآن اور ان اہل بیت کی پیروی اور جانشینی کو قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اللہ پاک ان احادیث کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ان احادیث کو چھپاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے اہل سنت کے احادیث ہے، یہ شیعہ کی احادیث نہیں ہے، ہمارے سنی مذہب کے احادیث ہے، لیکن ہمارے مولوی ان کو چھپاتے ہیں۔